اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واستہدیہ واستنصرہ واصلی واسلم علی خاتم انبیائہ وافضل سفرائہ حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ محرم الحرام 1444 ہجری قمری 2022 عیسوی کی آج دوسری تاریخ ہو گئی۔ یہ عرصہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور یہ وہی ایام ہیں جو سن 61 ہجری میں پہلی دفعہ دنیا کو درپیش ہوئے تھے، اور 61 ہجری کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ ہر سال ان ایام میں ولی خدا، رسول خدا کے فرزند علی و فاطمہ کے فرزند کی صدا گونجتی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1400 سال سے جاری ہے کہ ولی خدا ہر سال آواز دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور محبوں کو پکارتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کسی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اس لیے پکارتا ہے کہ اے بنی آدم، اپنی منزلت کو پہچانو، تمہیں خدا تک پہنچنا ہے، اور خدا تک پہنچانے والی ہستی ولی خدا کی ہستی ہے۔ حسین ہر سال آواز دیتے ہیں کہ آؤ حسین کی طرف، تاکہ حسین تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں خدا تک لے جائیں۔ ان ایام میں ہماری یہی دعا ہے کہ خدا تک پہنچنے کی توفیق ہمیں خداوند متعال خود عنایت فرمائے، اور یہ توفیق بوسیلہ محمد و آل محمد ہمیں نصیب ہو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس عشرہ اولی میں سورہ حدید کے ترجمے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ کل اس سورے کی پہلی آیت کا آدھا حصہ ترجمہ ہو پایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جس چیز نے بھی وجود کا، ہستی کا لباس پہن لیا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا یہ بے پایان افلاک ہوں، دائمن سرمدن اپنی خلقت سے اور تا ابد
یہ خدا کی تسبیح کیے جا رہے ہیں اور یہ مسلسل تسبیح کرتے رہیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی یہ تسبیح ایسا نہیں کہ صرف زبان حال اور تکوین میں منحصر ہو، بلکہ ان کی تسبیح زبان قال سے ہے، ان اشیاء کا باطن ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ملک ہے، تمام اشیاء کا ایک ملکوت ہے، اور یہ اپنی زبان میں تسبیح کر رہے ہیں، خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ان کے ظاہر کو دیکھ پا رہی ہیں، ہماری آنکھیں ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان میں سے کچھ چیزوں کو بے جان سمجھ رہے ہیں، کچھ کو بے زبان سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ان اشیاء کا ظاہر جو ہمیں بے جان اور بے زبان نظر آ رہا ہے، ان کا باطن شعور اور نطق سے مملو ہے، جس طرح کہ ہدہد اور چیونٹی کی داستان میں ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ جانا کہ یہ جانور، کیڑے مکوڑے، حتیٰ چیونٹی یا اس سے بھی نچلے درجے کے کیڑے مکوڑے بھی زبان رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کان موجود نہیں کہ ہم ان کی زبان کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ جانوروں سے آگے چلیں کہ یہ تو جانور تھے کہ ان کے پاس زبان ہونے کا کچھ امکان شاید دنیا پیدا کر لے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ تو جانور ہیں، شاید یہ اپنی زبان بولتے ہوں، تو ہمارے پاس روایات میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں جس میں درختوں نے گفتگو کی۔ وہ ستون جو مسجد النبی میں موجود تھا، جس سے ٹیک لگا کر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، اس کے نالہ و گریہ کی آواز، اس کے نالہ و گریہ کی داستان تمام مومنین جانتے ہیں۔ تو یہ صرف چلنے پھرنے رینگنے والے جانداروں سے مخصوص نہیں ہے کہ وہ گفتگو کر سکیں، بلکہ نباتات بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ سب کی نظر میں ہے کہ وہ درخت کا تنا جس سے رسول اللہ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، بعد میں اس نے فراق رسول میں گریہ کیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو نباتات کی ہوئی، تو جمادات کا واقعہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ سنگریزے جو رسول خدا کے ہاتھ پہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، ان سنگریزوں نے جو کلمہ پڑھا وہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ نہیں کہ ان سنگریزوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ سنگریزے اگر آپ اس آیت کے اور اس جیسی دوسری آیات کے ظاہر پہ غور کریں تو وہ تو کلمہ پڑھتے ہی ہیں، وہ تو تسبیح خدا، تہلیل خدا، حمد خدا انجام دیتے ہیں۔ معجزہ یہاں تھا کہ رسول خدا نے ان سنگریزوں کے باطن کو کفار پر ظاہر کر دیا، اور کفار نے دیکھ لیا کہ سنگریزے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب خدا کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور خدا عزیز اور حکیم ہے۔ یہ دونوں اسم خدا کے اسماء کمالیہ ہیں، خدا کے صفات کمالیہ کے ظہور کا نام ہے کہ خدا عزیز بھی ہے اور خدا حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی خدا پوری قوت و قدرت و طاقت رکھتا ہے، اور حکیم یعنی اس کا کوئی کام لغو نہیں ہوتا۔ اس نے جو خلق کیا ہے وہ عین حق ہے، اس میں حکمت موجود ہے۔ اس نے جو خلق نہیں کیا ہے وہ بھی عین حکمت ہے، حق ہے۔
خدا نے اپنے ان دونوں ناموں کا ذکر کیا کہ هو العزیز الحکیم، اور یہاں پر عزیز سے مراد تمام غلبہ خدا کا ہونے کی ہے، کہ خدا اب وہ غلبہ عزت کا ہو، مال کا ہو، طاقت کا ہو، قوت کا ہو، قدرت کا ہو، تمام غلبہ صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے۔ اور یہاں ہوا مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد العزیز الحکیم آ رہا ہے جو اس کی خبر بن رہا ہے۔ خبر پر الف لام کا داخل ہونا حصر پر دلالت کرتا ہے کہ تمام عزت یعنی عزیز ہونا منحصر ہے خدا کی ذات میں۔ خدا کے سوا جو کوئی عزیز ہے وہ خدا کی وجہ سے عزیز ہوگا، لیکن خدا بذات خود عزیز ہے اور تمام عزت خدا کا خاصہ ہے۔ اس لیے جو مومن بھی عزت چاہتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ عزیز ہو جائے، تو وہ یہ جان لے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت صرف خدا کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ کس طرح سے کہ عزت، عزیز ہونا اصل میں خدا کے لیے ہے۔ خدا جس کو چاہے اسے عزیز کر دے، تو اس نے اپنے رسول کو عزت دی، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور خدا اور رسول سے متصل، منسلک، متوسل ہونے کے سبب ہر مومن اسی واسطے اور وسیلے سے عزت خدا تک پہنچ سکتا ہے اور وہاں سے خدا سے عزت کو کسب کر سکتا ہے۔ حکیم حکمت و دانائی کے معنی میں ہے، اور یہاں بھی الف لام جو حکیم پر داخل ہوا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکمت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ بالذات اگر کوئی عزیز و حکیم ہے تو وہ صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ جو بھی عزیز و حکیم ہوا، زمین سے آسمان تک، ارواح و نفوس میں، عقول و مادے میں، سب خدا کے محتاج ہیں۔ اس لیے وہ خدا کے واسطے سے، خدا کے وسیلے سے، خدا کی عطا کرنے سے، خدا کی وجہ سے یہ سارے موجودات عزت اور حکمت کو کسب کر سکتے ہیں، وگرنہ در حقیقت تمام عزت، تمام جاہ و حشم، تمام غلبہ، تمام حکمت، تمام علم صرف اور صرف خدا کی ذات کو زیبا ہے۔ جس طرح عزیز خدا کی ذات میں منحصر ہے، اسی طرح سے حکمت بھی خدا کی ذات میں منحصر ہے۔ شاید اسی لیے خداوند متعال نے سورہ فاطر کی 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو وہ یہ جان لے کہ تمام کی تمام عزت خداوند متعال کے لیے ہے، اور جو چیز خدا کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے عنایت نہیں کرتا۔ یہ اس کی مرضی، اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ کسے عزت دیتا ہے اور کسے ذلت، کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بعض نادان، منافق اور وہ لوگ جو صرف مادیات کو دیکھتے ہیں اور خود کو مقابلے پر پاتے ہیں حیوانات کے، جمادات کے،
اور وہ لوگ جو انسان کے گوہر عالی کو نہیں جانتے اور اس مقایسے میں اس تقابل میں لگے رہتے ہیں کہ انسان چمپینزی سے بنا، بندر سے بنا، انسان کا اور چمپینزی کا، یا یوں کہیے کہ انسان اور چمپینزی کا جد ایک تھا، پھر ان کے ڈی این اے میں تبدیلی واقع ہوئی اور آگے بڑھتے 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 پھر انسان آج کی شکل میں آپ کے سامنے آیا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ انسان تمام مخلوقات سے جداگانہ ایک مخلوق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اول ایک ہی جرثومے سے، اول چمپینزیوں سے، اول یا یوں کہیے کہ ان بندروں اور انسانوں کا ایک ہی جد تھا، اور اس جد کے ڈی این اے میں جب بعد میں وقت گزرتے گزرتے ارتقاء ہوتے ہوتے تبدیلیاں آئیں تو انسان وجود میں آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، انسان ایک آن میں وجود میں آیا ہے، کیونکہ انسان کا یہ جسم دیکھ کر، اس جسم کی تحلیل کر کے، اس جسم کی بندروں کے ساتھ مشابہت کو نکال کے انسان اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ انسان اور بندر کا جد ایک تھا، جبکہ خداوند متعال نے، اس عزیز و حکیم نے انسان کو ایک الگ مخلوق بنایا ہے، بندر کو ایک الگ مخلوق بنایا ہے، گائے کو ایک الگ مخلوق بنایا ہے۔ اس نے ان سب مخلوقات کو، ان سب کو خلق کیا ہے اور علیحدہ 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 بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اول یہ سب ایک تھے، پھر آہستہ آہستہ ان میں مادی تبدیلیاں آتی چلی گئیں اور کچھ انسان بن گئے، کچھ بندر بن گئے، کچھ گھوڑے بن گئے، کچھ کتے بن گئے، کچھ سور بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر جاندار کو اس کے وجود کی وسعت کے مطابق، اس کے وجود کی حاجت کے مطابق، اس کے وجود کی طلب کے مطابق خلق کیا ہے۔ جتنا اس کے وجود نے طلب کیا ہے اسے اسی قدر ماہیت، اسی قدر شکل دی گئی ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے وجود کو ظاہر کر سکے۔ لیکن وہ نادان جو خدا پرست نہیں یا خدا پرست گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود بہک گئے اور خدا پرستی سے خارج ہو گئے اور ہر چیز کو لیبارٹری میں تجربے سے ثابت ہونے پر منحصر جان لیا، وہ انسان کی روح کو، خدا تو بہت دور، وہ انسان میں موجود روح کو لیبارٹری میں ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ انسان کے اصل جوہر یعنی روح کا انکار کرتے ہیں، اور انسانی جسم اور بندروں میں موجود شباہتوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان دونوں کا ایک ہی جد تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا رسول انسان تھا، حضرت آدم انسان تھے، اور خداوند متعال جو حکیم ہے وہ کسی عالی کو پست سے اس طرح وجود میں نہیں لاتا کہ بندروں سے انسان بنے ہوں، پھر ان انسانوں میں سے خدا نے ایک رسول کو منتخب کر لیا ہو، بلکہ یہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے، اور انسان کو ان سب پر تسلط دیا گیا، اور انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو وہ اپنے خلیفہ کو، یعنی اس طرح اگر بات کی جائے تو یہ علم خدا پہ بات آتی ہے کہ اس نے پہلے، اگر اس نے خلق کیا، یہاں تو ویسے اگر نظریہ ارتقاء وغیرہ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پر خدا کا تو وجود ہی نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہوا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی یہ کہے کہ اگر ایسا بھی ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نے وجود دیا، ایک اس نے وجود بنایا اور پھر اس میں ارتقائی تبدیلیاں آتی چلی گئیں اور یہ جاندار بنتے چلے گئے، یہ سب جاندار بنتے چلے گئے، تو اس کے نتیجے میں، جو میں ابھی آپ کے سامنے میرا موضوع بھی نہیں ہے، کہ اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ بعد میں جب انسان وجود میں آ گئے تو پھر ان میں سے خدا نے انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب کیا؟ نہیں، یہ انتخاب بہت پہلے ہو چکا کہ کون عیسیٰ ہے، کون موسیٰ ہے، کون ابراہیم ہے، کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
ہمارا فخر ہے کہ ہمارے جد آدم کو خدا نے مٹی سے خلق کیا تھا، کسی بندر سے، کسی چمپینزی سے ارتقاء پا کر حضرت آدم وجود میں نہیں آئے تھے، بلکہ خدا نے انہیں مٹی سے خلق کیا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی تھی۔ ہم اپنے موضوع سے کہیں اور نہ نکل جائیں، یہ صرف ایک اشارہ تھا کہ آپ لوگ خود اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کل اگر دیکھا جائے تو تمام سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے، لیکن آج کل دوبارہ سے ڈارون کی تھیوری کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں ثبوت لیبارٹری ٹیسٹ سے فراہم کیے جاتے ہیں کہ پرانے زمانے کے چمپینزیوں کے جو فاسلز ملے ہیں اس میں بھی اور انسان میں بھی اتنی شباہت پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں، اور اگر یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں تو پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان نے فوقیت کیوں حاصل کر لی۔ ہاں، اگر آپ سائنسی نظریات پہ رہیں تو وہاں آپ خود اپنے نظریات بنا سکتے ہیں، لیکن فوقیت دینے کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ اگر انسان اور بندر دونوں ایک ہی تھے تو ان میں سے انسان کو خدا نے علیحدہ کیوں کر لیا؟ یعنی انسان کو ان بندروں سے خدا نے علیحدہ کیا اور پھر انسان کو عقل سے نوازا، اسے شعور عنایت کیا۔ شعور، وہ شعور جو انسانی شعور ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، وہ انہی دونوں بندروں کی، یعنی ایک بندر کے دو بچے ہیں، اس میں سے ایک کو انسان بنا لیا خدا نے اور ایک کو بندر بنا دیا۔ یہ ترجیح بلا مرجح آ جائے گی کہ خدا نے ترجیح دی ہے بغیر کسی مرجح کے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے خلق ہی اس نہج پہ کیا ہے، اور اس کے بعد خود کو احسن الخالقین کہا ہے انسان کو خلق کرنے کے بعد۔ تو اس بات کی تحقیق جو لوگ سائنس کے موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ خود کرتے رہیں گے، اور جنہیں رسول خدا کی حقانیت پر اعتماد اور اعتبار ہے وہ قرآن کو برحق جانتے ہیں۔ تو قرآن واضح الفاظ میں یہی کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا، آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے بعد تمام نسل کو آدم اور حوا سے چلایا، اور باقی انسان ان کی جو تخلیق کے مراحل خدا نے بیان کیے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہماری بحث عزیز پر چل رہی تھی کہ خداوند متعال عزیز ہے، عزت تمام کی تمام خدا کے لیے ہے، لیکن بعض نادان، بعض بے شعور، یعنی خدا کے عطا کردہ عقل و شعور سے استفادہ نہ کر کے اپنی بے شعوری کا ثبوت دینے والے کفار و منافقین سب تمام عزت کو مال و جاہ، ثروت، اولاد کی کثرت میں جانتے ہیں، اور اسی سورے میں شاید آگے اسی سورے کی آیتوں میں آئے گا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ صرف ایک دوسرے پہ تفاخر اور اولاد کی کثرت اور تکاثر، وہ انشاءاللہ جب اس کی بحث آئے گی تو ان آیات کے ذیل میں ذکر کیا جائے گا۔ تو انسان دولت کو، شہرت کو، مال کو، جاہ و حشم کو، اسی کو عزت جاننے لگا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری عزت اسی چیز میں ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ عزیز نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مالدار ہے تو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ تمام عزت خداوند متعال کے لیے ہے۔ خداوند متعال ہے جو عزت بھی دیتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ خداوند متعال عزیز ہے اور تمام عزت اسی سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے خداوند متعال حکیم ہے، اور وہ اپنی حکمتوں سے جسے چاہتا ہے آگاہ کرتا ہے، ہر ایک کو اپنی حکمت سے آگاہ نہیں کرتا۔ عزیز کا
ایک مطلب عزت والا، ایک مطلب عزیز کا کامران کامیاب، ایک مطلب عزیز کا پورے پورے غلبے والا قوی. عزیز یعنی ایسے غلبے والا جس کا ارادہ اتنا شدید ہو کہ اس کے ارادے میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو سکے، اور وہ ارادہ اس کائنات میں صرف خداوند متعال کا ارادہ ہے، جس میں کبھی کسی دور میں کسی وجہ سے کوئی تزلزل، کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا. یعنی جب وہ ارادہ کر لے تو وہ اپنے ارادے میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسے اس عمل کو انجام دینے سے روک نہیں سکتی، اور وہ کسی چیز سے ہار نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا مل کر اس کے ارادے کو پلٹنا چاہے، مگر ساری دنیا اس کے ارادے کو پلٹ نہیں سکتی، مگر یہ کہ خداوند متعال خود چاہ لے کہ وہ اپنے ارادے کو بدل دے. اب یہاں اگر بحث ہو تو وہ ایک الگ بحث، بدا کی بحث آ جائے گی، اس لیے اس بحث کی طرف نہیں جاتے. تو یہیں تک رہتے ہیں کہ خداوند متعال جب ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتی. عزیز ہے خدا، یعنی وہ کسی مخلوق کے تحت تاثیر نہیں آتا. یہ جو ہم کہتے ہیں، یا قرآن نے بھی کہا کہ خدا غضبناک ہوا، خدا راضی ہوا، خدا خوش ہوا، خدا غمگین تو ہوتا نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تاثیرات، تمام فعل و انفعال یہ خدا کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ انفعالات، کسی چیز سے تاثیر کا قبول کرنا، خدا ہر چیز پر اپنی تاثیر ڈالتا ہے، خدا ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے. پوری کائنات میں ایک مؤثر وہی ہے، ہر چیز پر وہ اثر ڈالتا ہے، لیکن کسی چیز سے تاثیر کو قبول نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں تو خدا نعوذ باللہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے. وہ میری دعا کو قبول کرنے اور میری دعا کو رد کرنے دونوں صورتوں میں مختار ہے، وہ عزیز ہے. لیکن یہیں اسی لیے شاید اکثر مقامات پر جہاں عزیز کی صفت کا استعمال کیا گیا، وہاں اس کے بعد حکیم کی صفت کا بھی استعمال کیا گیا کہ خدا چاہے تو قبول کرے میری دعا، خدا چاہے تو رد کر دے، لیکن خدا حکیم ہے. عزیز کے ساتھ خدا حکیم بھی ہے، وہ اپنے ارادے میں مکمل قوی ہے. میری دعا اسے مجبور نہیں کر سکتی، لیکن وہ میری دعا کو اگر قبول کر رہا ہے تو اس میں کوئی حکمت موجود ہے، اور اگر وہ میرے کو رد کر رہا ہے تو اس کے اس رد میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے کہ خدا میری دعا کو قبول بھی کرتا ہے جہاں اس کی حکمت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ میں نے دعا کی اور خدا نے میری دعا قبول نہیں کی، پس خدا کے پاس قدرت نہیں ہے. نہیں، خدا کے پاس قدرت موجود ہے، وہ عزیز ہے، علی الاطلاق قادر ہے. وہ میری دعا قبول کر سکتا ہے، لیکن وہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ حکمت اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے جو میں نہیں جان رہا ہوتا. تو تمام تر عزت یعنی تمام تر غلبہ، ارادے کا نافذ ہونا وہ خدا کے لیے ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ہے. اور یہی جلوہ خدا کی عزت کا، خدا کے جمال کا، خدا کے عزیز ہونے کا ایک جلوہ ہمیں قیامت میں نظر آئے گا، جہاں خداوند متعال اپنے ارادے کو، اپنی مشیت کو اور اپنی حکمت کو لوگوں پر واضح کر دے گا. عزیز کا ایک معنی عزت والا تھا،
ایک معنی عزیز کا یہی محکم ارادے والا، پورے غلبے والا، اور خدا کی عزت کا جلوہ اس دنیا میں ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے کہ خدا کس قدر عزیز ہے، کہ ایک بھوکا پیاسا شخص جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ صحرا کی تپتی دھوپ میں ہے، اور وہ قدرت و طاقت والا شخص ہے، لیکن وہ ارادہ خدا بندی کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور وہ عزت کو خدا سے طلب کر رہا ہے، کیونکہ برحق عزیز خداوند متعال ہے۔ اس عزیز سے وہ ملحق ہوتا ہے اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ خداوند متعال کی جانب سفر کرتا ہے۔ تمام طاغوت، شیطان کی تمام کارندے، انسانی روپ میں ہوں، جنوں کے روپ میں ہوں، سب اس شخص کو ذلیل کرنے کے در پہ ہیں کہ ہم اسے بھوکا پیاسا اس میدان میں قتل کر دیں گے، یا یہ ذلت آمیز بیعت کو قبول کر لے گا۔ لیکن وہ ارادہ خدا کے سامنے تسلیم ہونے والا بندوں کے ارادوں کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا، وہ طاغوت کے ارادوں کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمام عزتیں خدا کے لیے ہیں، اور جو اس خدا کے ساتھ متصل و منسلک ہو گیا، جو اس خدا میں ضم ہو گیا، جو اس وجود کے سمندر میں جو قطرہ بھی جا ملا وہ عزیز ہو گیا۔ تو وہ حسین کربلا میں ایک عزیز کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اس کو ذلیل کرنے والوں کی تمام خواہشات مٹی میں مل جاتی ہیں، جس کا ثبوت آج تک موجود ہے کہ خدا کا وہ بندہ آج بھی عزیز ہے، اور اس پر ظلم ڈھانے والے ہر دور میں ذلیل ہوئے۔ حسین کربلا پہنچے، روایات میں آتا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ کوفے پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر حسین رکے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے مختلف نام بتائے، پھر کسی نے کہا کہ یہ کربلا ہے، تو حسین نے اس زمین کی مٹی کو اٹھا کے سونگھا اور کہا کہ ہاں یہی وعدہ گاہ ہے۔ جناب زینب کو خبر ملی کہ حسین یہیں پر خیمے برپا کر رہے ہیں، تو جناب زینب نے کہا بھیا اس سرزمین پر خیمے نہ لگائیے، کہ جب سے آئی ہوں یہاں مجھے وحشت ہو رہی ہے، اس زمین کی خاک میرے بالوں پہ جا رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہے اس زمین سے۔ نہ جانے حسین نے بہن سے کیا کہا کہ بہن کے دل کو قرار آیا، دریا کے کنارے خیمے لگا دیے گئے اور حسین کو گھیر کے کربلا لے آیا۔ لیکن حسین خداوند عزیز کا نمائندہ ہے، خدا کا خلیفہ ہے، ساری عزتیں خدا کے لیے ہیں۔ حسین نے خدا سے نہ جانے کیا کیا عزتیں کسب کی کہ اس سرزمین پر پہنچنے کے بعد اس زمین کو خریدا کہ ہم کسی کی زمین پر
ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کی زمین پر دفن ہو۔ ولی خدا یہ جانتے ہیں کہ یہیں سب کو شہید ہونا ہے اور یہیں سب کے مزار بننے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی زمین پر ہمیں دفن ہونے کی جگہ ملے۔ حسین نے اس زمین کو خریدا، اور اس کریم، اس عزیز حسین نے اس زمین کو خرید کے پھر انہی بنی اسد والوں کو ہبا کر دیا، اور کہا کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور حسین وہ ولی خدا جو تنہا کربلا میں رہ گیا تھا اور اس پر تمام مظالم ڈھا دیے گئے تھے، اس نے اپنے زواروں کو، وہ جانتے تھے کہ میرے زوار آئیں گے، انہوں نے کبھی اپنے زواروں کو فراموش نہیں کیا۔ پہلے شہید ہونے سے پہلے زمین کو خریدنے کے بعد بنی اسد والوں کو وصیت کی کہ جو لوگ میری قبر پہ میری زیارت کرنے آئے انہیں 3 دن مہمان رکھنا۔ عزت خدا کی ذات دیتی ہے، اور عزت اس کے ولی، اس کے خلیفہ کی نسبت سے میسر آتی ہے۔ شیعہ حسین سے عشق کرتے ہیں تو حسین سے عزتیں کماتے ہیں۔ شیعوں کی عزت تکریم، شیعوں کے عزیز ہونے کو یہی کافی ہے کہ زمین خریدنے کے بعد بھی حسین نے اپنے شیعوں کو یاد رکھا، اور اس کے بعد جب آخری وصیت کے لیے امام سجاد کے پاس گئے تب بھی یہی کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ جب تم کبھی ٹھنڈا پانی پیو یا کسی کے مرنے کا ذکر ہو یا شہادت کا ذکر ہو تو حسین پر آنسو بہا لینا۔ اے عزیز و حکیم خداوند متعال، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور کے ذریعے مومنوں کو عزت عنایت کر اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔